بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الفتاح العلیم۔ جامع دارالعلوم شیخ الاسلام سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ قواعد المنطق کا آج لیکچر نمبر 28 ہم کریں گے، اور قاعدہ نمبر 6، حکماء کے نزدیک تصدیق صرف اور صرف، حکماء کے نزدیک تصدیق صرف حکم کا نام ہے، یعنی تصدیق عین حکم ہے اور حکم عین تصدیق ہے۔ امام رازی رحمہ اللہ کے نزدیک تصدیق تصورات ثلاثہ، تصور موضوع اور تصور معمول، تصور نسبت تامہ اور حکم کے مجموعے کا نام ہے، اور صاحب مطالع کے نزدیک تصدیق تصورات ثلاثہ کے مجموعہ بشرط الحکم کا نام ہے۔ قاعدہ نمبر 7، حکماء کے نزدیک تصدیق بسیط یعنی جس کا کوئی جز نہ ہو، اور امام راضی کے نزدیک مرکب ہے، یعنی تصدیق حکماء کے نزدیک جو ہے وہ بسیط ہے اور امام راضی کے نزدیک مرکب ہے۔ قاعدہ نمبر 8، تصور اور تصدیق کا مقسم مطلق تصور یعنی حضور ذہنی مطلق، خواہ اس میں حکم ہو یا نہ ہو، اور جس تصور میں عدم حکم کا اعتبار کیا جائے تو اسے تصور سازش اور تصور فقط کہتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 9، اگر تصور میں بشرط شیء یعنی حکم معتبر ہو تو اسے تصدیق کہتے ہیں، اگر تصور میں بشرط لا شیء کا اعتبار کیا جائے تو تصور سازش ہوگا، اور اگر تصور میں لا بشرط شیء کا اعتبار ہو یعنی اس میں نہ حکم کی شرط ہو اور نہ عدم حکم کی شرط ہو تو وہ تصور مطلق کہلاتا ہے۔ قاعدہ نمبر 10، تصدیق کا مقابل و قسیم مطلق تصور نہیں بلکہ تصور سازش ہے۔ قاعدہ نمبر 11، تصدیق کا تصدیق کا تحقق بدون تصور محال ہے۔ اب تمرین کے اندر مدرجہ ذیل امثلہ میں تصور اور تصدیق کی تعیین کریں، نیز منطقی تطبیق کریں۔ احمد زید قائم، اصحاب فتیۃ جاء الحق سحر مبین، وہم فی الغرفات آمنون۔ اب بشیر نذیر محاریب تماثیل جفان المدینۃ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب الحامدون السائحون الراکعون الساجدون ان ابراہیم لأوات حلیم الغیرۃ من الایمان لا تعلم الیتیم البقاء۔ ضیاء النجوم بدر النجوم قطبی حامش مرکہ اور قطبی، اور جو ہے وہ میر قطبی کے اندر جو ہے وہ یہ سارے حوالے تفصیل سے موجود ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی، حاصل یہ ہے کہ جب کسی چیز کی صورت ہمارے ذہن میں آتی ہے تو یہی صورت اس چیز کا علم ہے جس کو تصور اور مفہوم بھی کہتے ہیں۔ ایسی چیزوں کی صورتیں اگر ہمارے ذہن میں اس طرح سے جمع ہو جائیں کہ ہم ان کے آپس میں اتحاد یا عدم اتحاد اور ارتباط یا عدم ارتباط، انفصال یا عدم انفصال کا جزمی فیصلہ کر لیں تو اس کو تصدیق کہیں گے، اور ہمارے اس جزمی اتحاد یا عدم اتحاد و ارتباط یا عدم ارتباط، انفصال یا عدم انفصال کے فیصلہ کو حکم، اور اگر ان میں ہم یہ حکم اور فیصلہ نہ کریں یا نہ کر سکیں تو ان کو محض تصور کہیں گے۔ مثلا ہمارے ذہن میں زید، عمر، احمد، کھڑا، آیا، گیا ہے، نہیں وغیرہ کی صورتیں جب الگ الگ حاصل ہو جائیں گی تو یہ سب تصورات کہلائیں گے، اور جب زید اور آیا کو ملا کر ان میں اتحاد یا عدم اتحاد کا جزمی فیصلہ کر کے ہم یوں کہیں کہ زید آیا ہے یا زید نہیں آیا ہے تو اب یہ تصدیق کہلائیں گی۔ اس طرح اگر آفتاب نکلا ہو تو دن ہوگا، ہم جزمی ارتباط اور عدد زوج ہوگا یا فرد میں جزمی انفصال کا فیصلہ کریں تو یہ تصدیق کہلائے گی، ورنہ تصور۔ معین المنطق حصہ اول صفحہ نمبر 7 اور 8۔ یہاں پر ہمارا جو ہے وہ صفحہ نمبر
جو ہے وہ 28 مکمل ہوا، تو اگلے لیکچر میں ہم صفحہ نمبر جو ہے وہ 29 کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ جامع دارالعلوم شیخ الاسلام کو سبسکرائب کرنا اور بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کرنا مت بھولیے گا۔ ہم اسی کے اوپر جو ہے وہ تدریب الصرف کے لیکچر، اس کے بعد منہاج البلاغہ، البلاغۃ الواضحہ کے لیکچرز، اور جو ہے وہ تقریباً تمام جو ہماری جو کتب جو ہے وہ کلاسیکل اسلامک سائنسز ہیں وہ یہاں پر ہم تفصیل سے جو ہے نا وہ بیان کریں گے اور پڑھائیں گے۔ اجازت دیجیے میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے ایک قدم اور. Let me go now and say with me, do something more for humanity, do something more for knowledge and practices. Have a good day.